السلام علیکم دوستو، پولیٹیکل لاجک میں خوش آمدید۔ آج سے ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کی لیکچرز کی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم ہر ہفتے پبلک ایڈمنسٹریشن کے کسی ایک ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور اس پر لازمی ایک ویڈیو شیئر کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کے ایک امپورٹنٹ ٹاپک پرسنل ایڈمنسٹریشن، جسے سول سرونٹس بھی کہا جاتا ہے، اسے ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم اس میں پرسنل ایڈمنسٹریشن کا انٹروڈکشن، اس کے فیچرز، اس کی کلاسیفیکیشن اور پاکستان میں بیوروکریسی کی کلاسیفیکیشن کس طرح ہے، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ پرسنل ایڈمنسٹریشن کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم پرسنل کو جانیں کہ پرسنل کیا ہے۔ پرسنل دراصل سرکاری ملازمین، یعنی ریاست کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے امپلائیز ہوتے ہیں ریاست کے، اسے پرسنل کہا جاتا ہے۔ اور پھر انہی ملازمین کی ریکروٹمنٹ سے لے کے، یعنی ان کی بھرتی سے لے کے، ان کی کلاسیفیکیشن، ان کی ٹریننگ، ان کی پروموشن، ان کی کمپنسیشن اور ان کو سہولیات جو بھی ملتی ہیں اور ان کے ریٹائرمنٹ تک کا جو عمل ہوتا ہے، اس کو طے کرنے کے لیے جو ریاست جو طریقہ کار اختیار کرتی ہے، اسے پرسنل ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے۔ اے فلیکس اور لائڈ جی نیگرو کے مطابق پبلک پرسنل ایڈمنسٹریشن وہ ایک پروسیس ہے جس میں ریاست اسکلڈ امپلائیز کو ایکوائر کرتی ہے اور ان سے ان کا بیسٹ ایفرٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان سے اچھا کام نکلوانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں پبلک پرسنل ایڈمنسٹریشن۔ اب اس کے مین فیچرز کی بات کرتے ہیں۔ اس کے مین فیچرز کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں ملٹری کے لوگ، جوڈیشری کے لوگ، یا پھر وہ لوگ جو پولیٹیکل آفس ہولڈ کرتے ہیں، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ جو لوگ سیاسی پارٹی، سیاسی جماعتوں کے ذریعے منتخب ہو کر حکومت میں جاتے ہیں، یعنی میئرز ہو گئے، یا پھر قومی اسمبلی کے ممبرز ہو گئے، یا پھر لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبرز ہو گئے، وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ ملٹری کے لوگ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے، ان کا ایک الگ سیٹ اپ ہوتا ہے۔ اسی طرح جوڈیشری کے ججز وغیرہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اس میں پروفیشنل ایڈمنسٹریٹرز شامل ہوتے ہیں، جو پروفیشنل ہوتے ہیں۔ اس میں اس کے علاوہ اوپن کمپٹیشن ہوتا ہے، یعنی ایک کمپیٹیٹو ایگزام کے ذریعے جو ہے وہ آگے آتے ہیں، پھر اسی طرح وہ اپنے کمپٹیشن کے ذریعے ہی ان کی رینکنگ بڑھتی جاتی ہے اور انہیں آگے مزید جو ہے رینکس پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کو اسٹیٹ کی طرف سے انہیں پے کیا جاتا ہے۔ ان کی آکوپیشن لائف ٹائم ہوتی ہے، یعنی ان کی ریٹائرمنٹ تک وہ اس عہدے پر رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں اسکلڈ ممبرز ہوتے ہیں اور ہیرارکیکل ان میں سیٹ اپ ہوتا ہے ان کا، جیسے کہ ان میں درجہ بندی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم پاکستان میں دیکھیں تو گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک ہوتا ہے، تو یعنی اس میں ہائرارکی ہے، کچھ چھوٹے لیول کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے لیول کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نان پولیٹیکل ہوتے ہیں، یعنی ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا، یہ نیوٹرل ہوتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کام بغیر کسی بلیم یا کسی پریز، یعنی کسی سے داد وصول کرنے کے لیے یا کسی سے الزام کے حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے، یہ انہیں اپنی رسپانسبلٹی کے طور پہ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اب بات کریں گے پرسنل ایڈمنسٹریشن کا رول کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حکومت اگر کوئی پالیسی بناتی ہے تو اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کا کام ان پبلک ایڈمنسٹریٹرز کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں حکومت نے ریلوے کے حوالے سے ML1 منصوبے کا ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا اور اس کی منظوری دی۔ اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کام کس کا ہے؟ اب حکومت خود تو امپلیمنٹ نہیں کرے گی، ظاہر ہے یہ کام پرسنل ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے، یعنی سول سرونٹس کا ہوتا ہے، تو اسے امپلیمنٹ کرنے کا کام یہی پرسنل
ایڈمنسٹریٹرس کریں گے. اس کے علاوہ ان کا کام ہوتا ہے پالیسی فارمولیشن میں بھی، یعنی پالیسی بنانے میں بھی ان کا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ حکومت اگر کوئی پالیسی بناتی ہے تو ڈیفینیٹلی ان سے ہی مشورہ لیتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اسکلڈ امپلائیز ہوتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں. ان کو جس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ان سے یقینی طور پہ رائے لی جاتی ہے. اس کے علاوہ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن بھی کرتے ہیں. اسی طرح لیجسلیشن میں بھی ان کا کوئی بھی لیجسلیشن اگر ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے یا کسی بھی ادارے کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون بنتے ہیں، تو ان سے یقینی طور پر مشورہ لیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس پروفیشنلز ہوتے ہیں، اسکلڈ امپلائیز ہوتے ہیں. پھر ان کا تعلق ایڈمنسٹریٹو ایڈجوڈیکیشن سے بھی ہوتا ہے. پبلک اور ریاست کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے یہ لوگ یہی ایڈمنسٹریشن ٹریبونلز بناتی ہے، اور ان ٹریبونلز کے ذریعے ان کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹو پلاننگ بھی یہی کرتے ہیں کہ کس طرح ایڈمنسٹریشن ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بھی ان کے ذمہ میں آتا ہے، ان کی ذمہ داری میں یہ آتا ہے. اب آتے ہیں اس کے ٹائپس کی جانب. پہلا ٹائپ ہے گارڈین بیوروکریسی. اس میں بیوروکریٹس کو عوام کی ویلفیئر یا ان کے جتنے بھی ایشوز ہیں اس کا گارڈین تصور کیا جاتا تھا. یعنی ریاست میں جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہوتے تھے اس کا گارڈین یہی بیوروکریٹس ان کو تصور کیا جاتا تھا، تو اس لیے اسے گارڈین بیوروکریسی کہا جاتا تھا، اور یہ بیوروکریسی اینشنٹ چائنا میں پائی جاتی تھی. اس کے علاوہ دوسری ٹائپ کی بیوروکریسی تھی کاسٹ بیوروکریسی. اس میں صرف ایک کاسٹ کے لوگوں کو بیوروکریٹس بنایا جاتا تھا. جیسے انڈیا میں ہوتا تھا اپر کاسٹ کے لوگ، براہمنز جو ہوتے تھے انہیں بیوروکریٹس بنایا جاتا تھا، اور لوور کلاس کے جو لوگ ہوتے تھے انہیں نہیں بنایا جاتا تھا. پھر آتے ہیں پیٹرونیج بیوروکریسی کی جانب. یہ وہ کائنڈ ہے، یہ وہ ٹائپ ہے جس میں پولیٹیکل لائلٹی کی بنیاد پہ بیوروکریٹس کو ریکروٹ کیا جاتا ہے. یہ موسٹلی امریکہ میں یہ اس ٹائپ کی بیوروکریسی پائی جاتی ہے. جرمن سوشالوجسٹ میکس ویبر نے ایک آئیڈیل ٹائپ پیش کی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ بیوروکریسی جو ہوتی ہے، بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں یا سول سرونٹس جو ہوتے ہیں، ان میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، یا اس طرح سے انہیں سلیکشن ان کی ہونی چاہیے. سب سے پہلا تو ہائرارکیکل آرگنائزیشن ہونا چاہیے، یعنی اس میں درجہ بندی ہونی چاہیے. درجہ بندی سے تمام امپلائیز کو ریکروٹ کیا جائے گا، اور انہیں ریکروٹ کیا جانا چاہیے، اور اسی بنیاد پہ پوری آرگنائزیشن اسی طریقے سے چلتی رہنی چاہیے. پھر دوسرا ہے ڈیلائنیٹڈ لائن آف اتھارٹی وتھ فکسڈ ایریاز آف ایکٹیویٹی. یعنی کہ ہر ایک امپلائی کو فکسڈ ایریا دیا جائے گا کہ جہاں پر وہ ایکسپرٹ ہے صرف اسی ایریا پہ وہ کام کرے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایکشن ٹیکن آن دا بیسس آف اینڈ ریکارڈڈ ان ریٹن رول. یعنی کوئی بھی اگر وہ ایکشن لے گا، کوئی بھی کام کرے گا، وہ ریٹن رول کے ذریعے کرے گا، یعنی بنا سوچے سمجھے نہیں کرے گا. جو رول لکھا ہوگا کانسٹیٹیوشن میں یا پھر جو بھی لا ہوگا جس گورنمنٹ کا، اس لا کے مطابق وہ کام کرے گا. پھر بیوروکریٹک آفیشلز جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہونے چاہیے اور ٹرین ہونے چاہیے، اور جتنے بھی رولز ہوں گے وہ نیوٹرل آفیشلز یعنی نیوٹرل لوگوں کے ذریعے امپلیمنٹ کیے جانے چاہیے. یعنی وہ پولیٹیکل نہیں ہونے چاہیے، یعنی اس میں پیٹرنیج سسٹم نہیں ہونا چاہیے، وہ اے پولیٹیکل ہونے چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اینڈ کریئر ایڈوانسمنٹ ڈپینڈنگ آن ٹیکنیکل کوالیفیکیشن ججڈ بائی آرگنائزیشن ناٹ انڈیویجول. یعنی کہ جو ٹیکنیکل کوالیفیکیشن ہے کریئر کی، وہ ججڈ بائی آرگنائزیشن، یعنی آرگنائزیشن کے تھرو اسے جج کرنا ہوگا، یعنی اسے نیوٹرل طریقے سے جج کرنا ہوگا ایز آرگنائزیشن. بطور انڈیویجول اسے نہیں جج کرنا ہوگا. اب بات کرتے ہیں
اس کی کلاسیفیکیشن کی. دیکھیں پرسنل ایڈمنسٹریشن کو دو ٹائپس میں انہیں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. پہلا ہے پوزیشن، دوسرا ہے رینک. پوزیشن کلاسیفیکیشن میں ڈیوٹیز کو، جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں جتنے بھی امپلائیز کی، انہیں مختلف جگہوں پر ان کی کام کے حساب سے، ان کی کوالیفیکیشن کے حساب سے انہیں گروپنگ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، گروپنگ کی جاتی ہے انہیں، اور انہیں وہ ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہے جو اس کی کوالیفیکیشن ہوگی اسی کے مطابق. اور یہ اس قسم کی کلاسیفیکیشن یو ایس، جاپان اور کینیڈا میں پائی جاتی ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو شخص جس فیلڈ میں کوالیفائڈ زیادہ ہوگا وہ وہیں کام کرے گا. یعنی پاکستان میں جس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سی ایس ایس کا آفیسر، یعنی اگر کوئی بھی سی ایس ایس کے ایگزام، کمپیٹیٹیو ایگزام پاس کرتا ہے تو اسے کہیں پہ بھی جا کے کسی بھی ادارے میں لگا دیا جاتا ہے. یعنی اس کی کوالیفیکیشن کو نہیں دیکھا جاتا کہ اسے انٹرسٹ کس چیز میں ہے. اگر اسے فورن آفس میں جانا ہے تو اسے کسی ڈسٹرکٹ لیول پر اسے اسسٹنٹ کمشنر بنا دیا جاتا ہے. تو یہ چیز وہاں پر نہیں ہوتی پوزیشن میں. وہاں پر پوزیشن کی بنیاد پہ ہی ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہیں. اب بات کرتے ہیں پوزیشن کلاسیفیکیشن کے ایڈوانٹیجز کی. دیکھیں اس میں آپ کو ایسے لوگ مہیا ہو جاتے ہیں جو اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں. یعنی ٹیکنیکل جابس جیسے انجینئرنگ میں اسپیشلائزڈ لوگ، یعنی جنہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے، ایسے لوگ مہیا ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے. دوسرے اس کے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں اس میں ایکول پے ہوتا ہے. یعنی اس میں رینک کی بنیاد پہ پے نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے زیادہ کام کر رہا ہے اسے کم پیمنٹ مل رہی ہے کیونکہ اس کا رینک کم ہے، اور آپ کم کام کر رہے ہو اور آپ کو زیادہ پیمنٹ مل رہی ہے کیونکہ آپ کا رینک زیادہ ہے. یہ چیز اس میں نہیں ہوتی. اس میں ایکول پے ہوتا ہے. جتنا کام کرو گے اتنا آپ کو پے کیا جائے گا. اس کے بعد تیسری اس کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں آپ کو جاب کا جو کانٹینٹ ہے وہ ڈیٹیل میں مل جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کے حوالے سے یہ جاب ہو رہی ہے، اور اس میں لوگ جو ڈیوٹیز ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں، یہ ڈیوٹیز ان کو اسائن کی گئی ہے وہ کیا ڈیوٹیز ہیں. تو اسے دیکھ کر آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں کانٹینٹ کیا ہے، اور آپ کو ڈیفائن کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. پھر چوتھا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں آپ کو آسانی ہوتی ہے سائنٹیفک سٹینڈرڈ، یعنی کہ ریکروٹمنٹ، ٹریننگ، مین پاور، پلاننگ، پروموشن، اور جو بھی جو ہے اس کا جو پروسیس ہے اس میں ایک سائنٹیفک میتھڈ، ایک سائنٹیفک سٹینڈرڈ فارمولیٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے. آپ کو مشکل نہیں ہوتی کیونکہ اس میں رینک نہیں ہوتا. پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ اس میں میرٹ پر زیادہ یہ ایمفیسائز کرتا ہے. یعنی کہ اس میں جو جاب جو شخص کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ اس سے میچ کرتی ہے. تو اس میں اس لیے میرٹ زیادہ پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو رینک کلاسیفیکیشن کے. پھر اس میں یونیفارم نومنکلیچر جو ہے وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے. یعنی اس میں ایک جیسے یونیفارم نام ہوتے ہیں، اصطلاحات یعنی جو اس میں یوز ہوتی ہیں وہ یونیفارم ہوتی ہیں، ایک سی ہوتی ہیں. پھر اس میں جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ورکرز کی یا گورنمنٹ اور مینجمنٹ کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہے. یعنی اسے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیوٹیز ان لوگوں کو اسائن کی گئی ہے تو یہ ان کی یہ ڈیوٹیز ہیں. اس میں پریشانی نہیں ہوتی سمجھنے میں. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہیں کہ اس میں ہنڈرز ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل موبلٹی. یعنی کہ اس میں جو موبلٹی ہوتی ہے کلاسیفیکیشن، یعنی جو ہائرارکیکل کلاسیفیکیشن جو ہوتی ہے، یعنی کہ رینکس جو ہوتے ہیں اس میں ہنڈرز آتا ہے. اس میں پریشانی ہوتی ہے کہ کس کا کیا رینک ہے اور کس کو کس طرح سے آگے پروموٹ کرنا ہے.
پھر اس کے بعد کلاسیفیکیشن میں ٹائم لگتا ہے اور وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. کلاسیفیکیشن کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے انہیں, تو اس وجہ سے وہ تھوڑا آؤٹ ڈیٹ جو جابس جن کو جو اسائن کی گئی ہوتی ہے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے, امپلائیز جو ہوتے ہیں وہ انسیکیور فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنی جو جاب ہے, ان کی جو ڈیوٹیز ہیں انہیں اپ گریڈ کرنا ہوگا. اس وجہ سے ان کے اوپر پریشر مزید بڑھتا رہتا ہے. یہ اس طرح کی جو کلاسیفیکیشن ہے, پوزیشن کلاسیفیکیشن, یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, پاکستان, انڈیا جیسے ممالک جو ہیں, ان میں یہ زیادہ ان کے لیے سویٹیبل نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ان میں جو آفیسرز ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیز کئی آفیسرز کی ڈیوٹیز ڈیفائن نہیں ہوتی کہ ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں. وہ آفیسرز بن جاتے ہیں لیکن ان کی ڈیوٹیز ڈیفائن نہیں ہوتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جنرلسٹس یعنی کہ جو سی ایس ایس میں جو جنرلسٹ ہوتے ہیں, یعنی اسپیشلائزڈ نہیں ہوتے کسی بھی ادارے کے حوالے سے, ان کے لیے یہ کچھ مسائل کریٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ کسی ٹاپک میں کسی بھی جو ہے سبجیکٹ میں ان کے پاس اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی, تو اس لیے انہیں ذرا اس چیز کو اڈاپٹ کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے جنرلسٹس کو. اب بات کرتے ہیں رینک کلاسیفیکیشن کی. رینک کلاسیفیکیشن وہ کلاسیفیکیشن ہے جس میں جو ہیرارکی ہوتی ہے انہیں رینک کی بنیاد پہ کلاسیفائڈ کیا جاتا ہے, یعنی ان کا رینک ہائر ہوتا ہے یا لوور ہوتا ہے. کوئی کام زیادہ کرے یا کم کرے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک شخص کا رینک زیادہ ہے تو اس کے زیادہ پے ملے گی, اگر ایک شخص کا رینک کم ہے تو اسے اس کے رینک کے حساب سے پے ملے گی. یعنی ان کے سٹیٹس, سیلری, جو بھی ان کے مراعات ہیں وہ انہیں رینک کی بنیاد پر ملتی ہیں. اور اس طرح کی جو کلاسیفیکیشن ہے پاکستان میں, انڈیا میں, برطانیہ میں اور کئی ممالک میں پائی جاتی ہے. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ یہ فلیکسیبل ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں جتنے بھی سول سرونٹس ہیں انہیں کہیں بھی ٹرانسفر کیا جاتا ہے اکراس اینی ڈپارٹمنٹ, یعنی ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں انہیں منتقل کیا جا سکتا ہے. ان میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ یہ اس فیلڈ میں یا اس سبجیکٹ میں یہ ماہر ہے یا نہیں ہے. پھر دوسرا امپورٹنٹ بات یہ کہ اس میں جنرلسٹ بیس پہ جو ریکروٹ ہوئے ہوتے ہیں, یعنی وہ کسی اسپیشلائزیشن ڈگری ان کے پاس نہیں ہوتی, ان پر ایمفسائز کرتی ہے, ان کو جو ہے ریکروٹ کرنے پر زور دیتی ہے. پھر امپورٹنٹ ایک اور اس کا اسپیکٹ ہے وہ کہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ فاسٹر ٹو کلاسیفائی, یعنی اسے کلاسیفائی کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے, بہت تیزی سے کلاسیفائی کرتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کا رینک ہوتا ہے. جتنے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے آپ کا جو ہے رینک بھی بڑھتا جاتا ہے. آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا رینک بڑھتا جاتا ہے, یعنی آپ کے کام کو نہیں دیکھا جاتا, آپ کی سینیورٹی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں جو سروس سے لائلٹی ہے وہ زیادہ پروموٹ ہوتی ہے, کیونکہ کسی بھی امپلائی کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ اسے اپنے ڈپارٹمنٹ سے زیادہ دلچسپی رکھنی ہے یا پھر اپنی سروس سے, تو اس لیے سروس سے وہ زیادہ لائل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈپارٹمنٹ. اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز پر بھی ایک نظر دوڑاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اس میں اسپیشلسٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے اس طرح کی کلاسیفیکیشن بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہوتی, کیونکہ اس میں جنرلسٹس کو زیادہ مواقع فراہم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایکول پے اس میں نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں کام سب کا ایک برابر نہیں ہوتا, رینک ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی, اس میں رینک کی بنیاد پہ ہی پے ملتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی سے زیادہ کام کر رہے ہو تو آپ کو زیادہ پے ملے گی, نہیں. اگر آپ زیادہ کام کر رہے ہو اور آپ کی رینک کم ہے تو آپ کو آپ کے رینک کے حساب سے ہی پے ملے گا, آپ کو آپ کے کام کے حساب سے پے نہیں ملے گا. اس کے علاوہ جاب کا جو کانٹینٹ ہے وہ اسپیسیفائی نہیں ہوتا, کیونکہ
جو اسپیشلسٹس جو ہوتے ہیں وہ جاب کے جو اسپیشلسٹس ہوتے ہیں وہ اس میں ریکروٹ نہیں ہوتے. کوئی بھی کسی کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہ اس کام کے حوالے سے اسے زیادہ علم نہیں ہوتا ہے لیکن اسے مجبوراً کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ اسپیسیفائی نہیں ہوتا اور اپریزل بھی اس کا اسی وجہ سے سبجیکٹیو ہوتا ہے. پھر اس میں ایک اور جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ کلاسیفیکیشن جو ہے اس میں جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اس میں فیوڈل ہیرارکی بننے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جو کلاس ڈسٹنکشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے فیوڈل ہیرارکی اس میں آ سکتی ہے. سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ اس میں میرٹ نہیں ہوتا کیونکہ اگر ایک شخص انٹرنیشنل ریلیشن میں اسے مہارت حاصل ہے اور اسے بھیج دیا جائے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں تو ظاہر ہے وہاں پر میرٹ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی جو جاب ہے اس کی ریکوائرمنٹ وہ نہیں ہے لیکن اسے مجبوراً وہاں کام کرنا پڑ رہا ہے. تو اس وجہ سے میرٹ کا اس میں کافی فقدان ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں نان گزیٹڈ اور گزیٹڈ ملازمین کی. نان گزیٹڈ وہ ملازمین ہوتے ہیں کہ جنہیں ان کا ادارہ جو مطلوبہ ادارہ ہوتا ہے وہ انہیں بھرتی کرتا ہے, انہیں ریکروٹ ان کا مطلوبہ ادارہ کرتا ہے اور یہ ہائرارکیکل بنیاد پر یہ کم لیول کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان میں بی پی ایس 1 سے لے کر 16 تک کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ گزیٹڈ ہوتے ہیں. اسی طرح جو گزیٹڈ افسران ہوتے ہیں ظاہر ہے اسے افسران کہا جائے گا کیونکہ وہ ہائی لیول کے ہوتے ہیں. انہیں ریکروٹ کیا جاتا ہے یا تو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے یا پھر کمپیٹیٹیو ایگزام کے ذریعے, اور اگر کمپیٹیٹیو ایگزام بھی ہوتا ہے تو انہیں سرکاری جو گزٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے اس میں اشتہار دیا جاتا ہے اور انہیں اس طرح سے ریکروٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں موسٹلی ہی کیا اس میں ہائی لیول کے جو افسران ہوتے ہیں, مثال کے طور پر پاکستان میں گریڈ 17 سے لے کر 22 تک کے جو افسران ہوتے ہیں وہ گزٹڈ کہلاتے ہیں. اسی طرح اگر ہم پاکستان میں بیوروکریٹس کی کلاسیفیکیشن کی بات کریں تو جتنے بھی فیڈرل جو کلاسیفائڈ جابز ہوتی ہیں وہ اسکیم گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک میں آتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے نیشنل بیسک پے اسکیل NBPS. وہ ملازمین جو انسکلڈ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں وہ BPS 1 سے لے کر 4 تک آتے ہیں, انہیں BPS 1 سے 4 جو گریڈ ہوتا ہے اس میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. پھر مختلف جو کیٹیگریز کے جو کلیریکل ورکرز جو ہوتے ہیں وہ BPS 5 سے BPS 15 تک آتے ہیں. پھر سپرنٹینڈنٹس آتے ہیں گریڈ 16 میں. پھر جو ہائی لیول کے جو افسران ہوتے ہیں جنہیں CSS کے ذریعے بھی ریکروٹ کیا جاتا ہے, کمپیٹیٹیو ایگزام کے ذریعے ریکروٹ کیا جاتا ہے, وہ BPS 17 سے لے کر 22 تک آتے ہیں. پھر پاکستان میں جو گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 کے جو ملازمین ہوتے ہیں, جو آفیسرز ہوتے ہیں, انہیں کیڈرز اور ایکس کیڈرز میں بھی ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. کیڈرز کی بات کریں تو یہ CSS انٹری لیول کے تھرو آتے ہیں اور ان کو کمپیٹیٹیو ایگزام دینا پڑتا ہے, اور یہ جنرلسٹس ہوتے ہیں, یعنی ان میں کوئی بھی اگر ایگزام دے, یعنی اس نے گریجویشن کیا ہو اور وہ ایگزام دے کمپیٹیٹیو ایگزام اور وہ پاس ہو جائے تو انہیں FPSC جو ہمارا جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بھیج سکتا ہے, یہ ان پر ڈپینڈ کرتا ہے. جو ایکس کیڈر ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں, وہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں نیچر میں, وہ کسی بھی مخصوص ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہوتے ہیں جیسے کہ بیوروز, کمیشن, ریسرچ آرگنائزیشن وغیرہ.
وہ اسپیشل ان کی پوزیشن ہوتی ہے اور انہیں جیسے کہ منسٹری آف ایجوکیشن یا پاپولیشن وغیرہ میں انہیں ریکروٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ فرق ان کا یہ میں بتاتا چلوں کہ جو کیڈرز ہوتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں، یعنی وہ لائف ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، اور جو ایکس کیڈر ہوتے ہیں وہ ایڈ ہاک بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ وہ ایڈ ہاک ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے بھی انہیں ریکروٹ کیا جاتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ان کی جو جاب ہے وہ مستقل ہوگی اور وہ اس پر قائم رہیں گے۔ تو یہ تھی پاکستان میں سول سرونٹس یعنی پرسنل ایڈمنسٹریشن کی کلاسیفیکیشن۔ دوستو، پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن یعنی بیوروکریسی کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم ایک الگ سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم اسے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یہاں اس ویڈیو میں ہم نے صرف اس کی کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کیا ہے، تو یہ بات لازمی یاد رکھیں، یہ پاکستان کے مکمل سول بیوروکریسی سے متعلق کی ویڈیو نہیں ہے، یہ صرف ایک پارٹ ہے جو ہم نے پاکستان میں جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ تو یہ تھا دوستو پبلک ایڈمنسٹریشن کا ہمارا پہلا لیکچر۔ اسی سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم پبلک ایڈمنسٹریشن کے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔